اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عاشوراء بعنوان مکتب موضوع سخن ہے، اس تمہید کے ساتھ کہ عاشوراء سے جس طرح کا تعلق جہان اسلام میں موجود ہے، بہت کم ایسے موضوعات اور ایسے عناوین ہیں جن سے اس طرح کا قلبی، احساساتی، جذباتی، عقیدتی تعلق انسان کا قائم ہو۔ جو وابستگی اس موضوع کے ساتھ ہے، اتنی وابستگی کسی اور موضوع کے ساتھ شدید نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ان زحمتوں کا نتیجہ ہے جو عاشوراء کے تحریک میں اور عاشوراء کو مکتب بنانے میں سب سے پہلے خود ذات سید الشہداء اور بعد میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام نے زحمتیں اٹھائیں، مشکلات، مصائب برداشت کیے، اور یہ مکتب ہم تک پہنچایا۔ قطعاً یقیناً ایسا کوئی اور موضوع نہیں ہے، پوری دنیا بشریت میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس طرح کی وابستگی بشریت کی ہو۔ میں پہلے بھی ایک مجلس میں یہ حوالہ دیا ہے ایک کتاب کے حوالے سے، کہ البتہ یہ سند نہیں دی جا سکتی اس کو کیونکہ بہت معتبر کتاب ہے، لیکن ذکر کیا گیا اس کتاب کے اندر کہ نپولین بوناپارٹ، جس نے یورپ کو کم از کم متحد کرنے یا فتح کرنے کا عزم کیا ہوا تھا، اور دنیا کو اسے کثرت سے فوج کی ضرورت تھی، انسانی حمایت کی ضرورت تھی، نفری کی ضرورت تھی، جس سے وہ ہر مرحلے پر دچار ہوتا، اسے افرادی کمی کا احساس ہوتا، اور اس کے لیے مختلف جتن کرتا، مختلف حربے استعمال کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی فوج میں شامل ہوں اور اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسا ملکی قومی ایشو چھڑتا ہے، لوگوں کے احساسات ابھرتے ہیں، اپنی خاک کے ساتھ، مٹی کے ساتھ بھی ایک احساساتی لگاؤ ہر انسان کا ہے، اپنے وطن کے ساتھ ایک احساسی لگاؤ انسان کا ہے، لیکن جنگ کے موقعوں پر، اہم موقعوں پر اس احساس کو اور ابھارا جاتا ہے مختلف ہیلے بہانوں سے۔ پاکستان نے بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں، کہ البتہ اپنی کم لڑی ہیں، دوسروں کی زیادہ لڑی ہیں۔ یہ اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہے کہ اپنی جنگیں اس نے بہت کم لڑی ہیں۔
لیکن جو بھی لڑی ہیں ان میں کوشش کی ہے کہ پاکستانیوں کے احساسات اور ان کا ملی جذبہ، قومی جذبہ، وطن پرستی کا جذبہ بڑھایا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔ ضرورت بھی ہوتی ہے، ہر ملک یہ کام کرتا ہے، اور اگر نہ کرے اس کو شکست ہوتی ہے۔ اس نے بھی یہ کام کیا، بوناپارٹ نے یہ کام کیا، اس نے فرانسیسیوں کے احساسات ابھارنے کے لیے اور دوسرے قرب و جوار کے قوموں کے جذبات ابھارنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن جتنی اسے توقع ہوتی تھی اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے لیے بہت خرچ بھی کرتے تھے، جیسا کہ ابھی کرتے ہیں مختلف ممالک، خرچ کرتے ہیں فراوان اس کے لیے، لیکن حاصل اتنا نہیں ہوتا جتنا خرچہ کرتے ہیں۔ جب اسے بار بار ناکامی ہوئی یا کمی محسوس ہوئی اس شعبے میں، اس موقع پر اس نے اظہار کیا، چونکہ بعض اسلامی سرزمینوں سے بھی آشنا تھا حملے میں، مصر و مراکش سے۔ ایک حملے کے دوران اس نے یہ احساس کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا موضوع موجود ہے، تعجب کہ اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، مختلف طبقوں سے مدد لیتا ہوں، ملی نغمے ریکارڈ کرواتا ہوں، فلمیں بنواتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، لیکن اس کا رد عمل اتنا نہیں ہوتا، لوگ آتے نہیں۔ اور کہا کہ مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پر کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے یہ ایک کالا پرچم نصب کرتے ہیں، بغیر بلائے ہوئے لوگ فوج اس پرچم کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ آرزو کرتا ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا، میری قوم کے پاس بھی کوئی ایسا موضوع ہوتا، کوئی ایسا ایشو ہوتا جس نام پر میں پرچم اٹھاتا اور ساری قوم میرے ساتھ آ جاتی تو میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیتا۔ اور اس میں شک نہیں ہے، کسی بلند ہمت انسان کے پاس، کسی بڑے ارادے والے کے پاس اگر ایسا موضوع ہو کہ ایک بینر لگانے سے اور ایک علم بلند کرنے سے، ایک جھنڈا گاڑ دینے سے پوری قوم بغیر بلائے آ جاتی ہے، تن من دھن کے ساتھ پورا خاندان آ جاتا ہے، بچوں سمیت آ جاتے ہیں، بوڑھے آ جاتے ہیں، بیمار آ جاتے ہیں۔ اگر اتنا بڑا ذریعہ کسی اور قوم کے پاس ہوتا، آج زمین کی مالک اور دنیا کی مالک وہی قوم ہوتی، لیکن یہی موضوع ہمارے پاس موجود ہے، سال ہر سال و صدیوں سے موجود ہے۔ نہ صرف دنیا کے مالک نہیں بن سکے بلکہ اپنے بھی مالک نہیں بن سکے۔ اپنے بھی مالک نہیں بن سکے، اپنے آپ کو غلامی سے باہر نہیں لا سکے، بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود اپنا وجود بھی ابھی تک ثابت نہیں کروا سکے۔ یہ نہ کہیں کہ اس قوت کے اندر کوئی خلل تھا، اس پرچم کے اندر کوئی کمی ہے، یا قوم کو اس پرچم سے کوئی وابستگی نہیں ہے، یا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اس پرچم، اس علم کے اندر بے پناہ طاقت موجود ہے، اور قوم کو اس علم کے ساتھ بے انتہا محبت موجود ہے، وابستگی موجود ہے۔ پھر کیوں یہ قوم اپنی مالک نہیں بن سکی ابھی تک؟ یہ قوم کیوں ابھی تک اپنی بقا کی کشمکش میں ہے، جس کے پاس اتنا بڑا موضوع، اتنا عظیم موضوع موجود ہے؟ دوسرے لوگ حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہمارے پاس یہ موضوع ہوتا،
اس کے مشابہ کوئی عنوان ہوتا، اس میں شک نہ کریں آپ، دنیا پر ان کا قبضہ ہوتا، حکومت و اقتدار ان کا ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن کے پاس یہ علم ہے وہ اسے کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرق فقط اس نگاہ کا ہے۔ وہ طاقت، وہ قوت، وہ سب کچھ موجود ہے، لیکن کسی موضوع کو اس کی حقیقت کے مطابق نگاہ کرنا انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس موضوع کے ذریعے سے، اسی عنوان کے ذریعے سے اپنا وجود بھی ثابت کرے، اپنی حقانیت بھی ثابت کرے، اور اسی موضوع کی طرف نامناسب نگاہ ممکن ہے انسان کو یا کسی قوم کو پسماندہ قوم بھی بنا دے۔ عاشورہ کا موضوع ہوتے ہوئے، کربلا جیسا موضوع ہوتے ہوئے، یہ حق نہیں تھا ہمارا جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں ہم۔ کسی دلیل سے، کسی منطق سے اپنے آپ کو قانع نہیں کر سکتے، کوئی توجیہ نہیں ہے ہمارے پاس اس کام کی کہ جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ میں عالمی تشیع کی بات نہیں کر رہا، فقط پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ عالمی تشیع پر بھی یہی بات صادق آتی ہے فی الجملہ کسی حد تک، لیکن خصوصاً جو ہمارے حالات ہیں آج، امت مسلمہ کو بھی اگر ہم دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سما ہے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ یہ حق نہیں تھا، نہ مسلمان امت کا یہ حق تھا، نہ شیعہ کا یہ حق تھا۔ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اقبال کے کلام میں رحمت اللہ علیہ اسلام کو اور قرآن کو اور عاشورہ کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ فرقی نگاہ اور فرقہ پرستانہ نگاہ نہ دین کی طرف کی ہے، نہ قرآن کی جانب کی ہے، نہ عاشورہ کی طرف۔ ایک اور شخصیت جو اقبال ہی سے بہت متاثر ہیں، ان کا یہ لکھنا تھا، ان کا یہ کہنا، انہوں نے اضافہ بھی کیا ساتھ، کہ تشیع کے پاس 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے پوری انسانیت کی قیادت و راہبری تشیع کے ہاتھ آ سکتی ہے، بشرطی کہ شیعہ کو سمجھ میں آ جائیں یہ 3 چیزیں۔ یہ شخصیت اقبال سے زیادہ متاثر ہے، اور اپنے کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ اقبال میرا مرشد ہے۔ اقبال کو بہت ساروں نے اپنا مرشد مانا ہے۔ کسی فضا میں مناسب میں، ابھی یہ محفل مجلس مناسب نہیں اس موضوع کے لیے، پہچانے ہم، اور یہ اعزاز و افتخار ہے ہمارا کہ بر صغیر میں خدا نے ایک ایسا انسان پیدا کیا جو قریب ہوا تھوڑا روح دین کے ساتھ، روح قرآن کی طرف اور روح عاشورہ کی طرف قریب ہوا۔ اسی وجہ سے لوگ خاضع ہیں، بڑے بڑے لوگ اقبال کے سامنے تواضع کرتے ہیں۔ شہید مطہری اقبال کے سامنے متواضع ہیں، ڈاکٹر شریعتی اقبال کے سامنے متواضع ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس شخصیت نے اوج احترام و نہایت احترام اقبال کے لیے انجام دیا، وہ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی دامہ ظل العالی ہیں۔ اقبال کو انہوں نے کہا کہ مشرق کا درخشندہ ستارہ ہے اقبال، جس کو پڑھایا مغرب نے ہے، لیکن طلوع
مشرق میں کیا ہے، برخلاف ان کے جو کھاتے مشرق کا ہیں گاتے مغرب کا ہیں۔ اس نے پڑھا مغرب میں لیکن طلوع مشرق میں کیا آ کر، جس کا یہ کہنا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بڑا مغرب میں ہے، وہی جنت جس کو ہم جنت سمجھتے ہیں، جہاں جانے کو اپنے لیے فخر و اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایک جوان نے بہت اصرار کیا اپنے ماں باپ سے کہ مجھے کسی طریقے سے مغرب پہنچاؤ، یورپ پہنچاؤ، اور وہ کہتے تھے شادی کرو۔ اس نے کہا میں شادی بعد میں کروں گا، پہلے یورپ جانا ہے۔ وہ کہتے تھے پہلے کاروبار کرو، وہ کہتا تھا کاروبار بھی بعد میں کرنا ہے، پہلے یورپ جانا ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے تعلیم حاصل کرو، وہ کہتا سب کچھ بعد میں کرنا ہے، پہلے یورپ جانا ہے۔ اس نے کہا تب مرنا بھی بعد میں ہے، پہلے یورپ جانا ہے۔ اور اس نے کہا زیادہ نہیں، صرف ایک دفعہ اتنا انتظام کرو کہ کشتی کے ذریعے، جہاز کے ذریعے میرا قدم یورپ کی سرزمین پر لگے، میں پھر واپس آ جاؤں گا وہاں سے۔ یعنی ایک دفعہ قدم میرے ٹچ ہو وہاں، پھر بے شک واپس آ جاؤں گا۔ اور یہ آرزو ہے۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی مذہبی، کوئی غیر مذہبی، کوئی عالم، کوئی غیر عالم، کوئی تاجر ایسا ہو جس کو وہاں جانے کے شوق نہ ہو یا اس کو جنت نہ سمجھتا ہو۔ لیکن جو پڑا ہی وہاں پر ہے، پلا ہی وہاں پر ہے، جس نے ہر چیز کو دیکھا، اس نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ کہا مجھے اس کا جلوہ فرنگ، اس کی ثقافت مجھے متاثر نہیں کر سکی۔ میری آنکھ کا سرما مدینہ اور نجف ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے اپنے بعض نظموں میں، بعض شعروں میں قرآن کو قاریوں کی نگاہ سے نہیں دیکھا، حافظوں کی نگاہ سے نہیں دیکھا، مدرسوں کی نگاہ سے نہیں دیکھا، استخارے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ثواب کی کتاب کے طور پر نہیں دیکھا۔ اقبال نے قرآن کو کتاب انقلاب کے طور پر دیکھا ہے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے، کتاب انسانیت ساز ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ قرآن انسان ساز ہے، انسان ساز، وہ کارخانہ ہے اللہ کا کہ جس میں خام مال ڈالیں اس کو انسان بنا دیتا ہے قرآن، انسان کامل بنا دیتا ہے قرآن۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اقبال نے قرآن کے اندر موجود طاقت و قوت کا بخوبی اندازہ لگا لیا، لہذا پوری امت کو کہا کہ رجوع کرو قرآن کی طرف، منشور تمہارا قرآن ہو۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جن موضوعات کو بہت نمایاں کیا اور بڑھایا، جن موضوعات کو امت کے سامنے، بہت سارے ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں۔ ان میں سے ایک دو موضوع، بہت سارے موضوعات ہیں، پی سی او ہیں لیکن دو کا میں اشارہ کرتا ہوں چونکہ ربط ہے ان کا اور ہماری گفتگو سے بھی مربوط ہے۔ ایک حج اور ایک عزاداری۔ امام خمینی کا یہ فرمانا تھا کہ اگر عالمی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں پورے جہان اسلام کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، تو یہ کام حج کے ذریعے ممکن ہے، اور اگر جہان تشیع کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں یہ کام عزاداری کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ کون سی نگاہ ہے حج کی طرف؟ تاجرانہ نگاہ نہیں ہے، سوداگرانہ نگاہ نہیں ہے، کاروان سالاری کی نگاہ نہیں ہے، بلکہ حج کو ایک الہی، اسلامی اور دینی پوٹینشل کے طور پر دیکھنا، اور حج مقرر بھی اس لیے کیا گیا تھا
اگر حج زندہ ہو جائے، حج احیاء ہو جائے، امت احیاء ہو جائے گی، امت زندہ ہو جائے گی۔ بہت کوشش کی امام نے حج کو حج ابراہیمی بنانے کی، سعودی حج اور چائنا کے حج کو کوشش کی کہ کسی طرح یہ حج حج ابراہیمی بن جائے، اور اس کے لیے 400 شہداء پیش کیے اسی حرم کی سرزمین پر جہاں پر حشرہ مارنا بھی حرام ہے، جہاں مکی مارنا بھی حرام ہے۔ 400 شہداء حج کو زندہ کرنے کے لیے، حج کو احیاء کے لیے پیش کیے تاکہ حج لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ان لوگوں کے لیے، ان علماء کو سمجھ میں آ جائے جو حج کاروان لے کر جاتے ہیں اور اپنے کاروان کو تاکید کرتے ہیں کہ خبردار اس سیاسی کام میں دخالت نہ کرنا، ان کو بتانے کے لیے کہ حج کیا ہے۔ حج اس لیے نہیں ہے کہ ایک انسان کاروان بنائے اور اس کے ذریعے سے درآمد کسب کرے اور اپنا روزگار چلائے۔ حج امت مسلمہ کو احیاء کرنے کے لیے ہے، اور عزاداری، وہی پوٹینشل عزاداری کے اندر بھی جو حج کے اندر ہے یہاں بھی موجود ہے، اور عزاداری اور حج کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اشارہ کیا تو اس حدیث کی طرف جو حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنے شہادت کے وقت بیان فرمائی، جسے امام ششم نے بیان کیا۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی کا لحظہ آخر پہنچا، مجھے طلب کر کے 2 پیسوں کی تھیلیاں دی، ایک میں کہا یہ بیت المال ہے اور سمجھایا کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے، اور دوسری تھیلی دے کر کہا کہ یہ منا کے اندر عزاداری برپا کرنی ہے، حج کے اندر عزاداری برپا کرنی ہے۔ سید الشہداء کا ایک خطبہ ہے خطبۃ المنا کے نام سے، جو واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے 59 ہجری میں امام علیہ السلام نے وہاں پر امت مسلمہ کے سامنے بیان کیا، جس میں زعماء اسلام، علماء اسلام، سرکردہ شخصیات جہان اسلام کی بلا کر امام علیہ السلام نے انہیں متوجہ کیا، اور بہت عجیب و غریب خطبہ ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو، وہ سمجھانے کی ضرورت ہے اس کو، سمجھنے کی۔ اور خصوصاً حج میں یہ کام کیا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ امام علیہ السلام کربلا کی طرف پہلے بھی نکل سکتے تھے، 8 ذی الحجہ سے، اگر 7 کو نکل جاتے، 6 کو نکل جاتے، ذی القعدہ میں نکل جاتے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کیوں 8 کو نکلے؟ چونکہ منتظر تھے کہ حج شروع ہو اور میں اپنا قیام شروع کروں۔ کربلا کا بھی حج سے گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ چونکہ کعبہ کا کربلا سے تعلق ہے، عاشورہ کا حج سے تعلق ہے بہت، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ شب عرفہ و وہ اعمال عرفہ جو تم نے عرفہ میں انجام دینے ہیں، ایک دفعہ عرفہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تمہیں حج سمجھ میں آ جائے۔ حج اور عزاداری ایک قوت کے طور پر، ایک پوٹینشل کے طور پر نہیں دیکھا گیا اس کو۔ کیوں بوناپارٹ نے کہا کہ اگر یہ کالا علم میرے پاس ہوتا میں پوری دنیا فتح کر لیتا؟ اقبال نے بھی ان چیزوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے ہم نے دیکھا ہے، کہ محرم آ جائے، کالا لباس پہن کے چند مجلسیں سن لیں، چند مجلسیں پڑھ دیں، اور پھر کہیں کہ عاشورہ سے جتنا ہمارا رابطہ تھا، جتنا حق تھا عاشورہ کا، وہ ہم نے ادا کر دیا، اور شام غریبہ کو سلام وداع و نوع وداع پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنا کاروبار اور روزگار اور دکان ہو، بزنس، اور پھر نوع میں ہی کہہ دے کہ مولا اگر اگلے سال تک زندہ رہے تو، ہے نا ایسے بنے ہوئے ہیں کلام ہیں کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہے تو پھر آئیں گے، اگر نہ رہے تو اسی پر ہی اکتفا کریں۔ یہ آخری ہے ہماری طرف سے۔
عاشورہ لبیک کا دن ہے. عاشور کے دن سید الشہداء نے کہا حل من ناصر. حسین کو دو پیاسیں تھیں, ایک پانی کی پیاس اور ایک لبیک کی پیاس. پانی کی پیاس کی حسین نے پرواہ نہیں کی, پانی مانگا بھی نہیں کسی سے, لیکن لبیک مانگی. لبیک مانگی, کہا کون ہے جو ہماری نصرت کو آئے, کون ہے جو ہمارے استغاثہ پر لبیک کہے. جب عین لبیک کا وقت آتا ہے ہم ودا کا کلمہ شروع کر دیتے ہیں. اقبال ہی کی بقول یہ کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. عبادت کے اندر ایک وقت قیام ہوتا ہے, ایک وقت سجدہ ہوتا ہے. نادان ہمیشہ قیام کی جگہ سجدے میں چلا جاتا ہے. عاشور کے دن ودا کرنا حسین کو, عاشور لبیک کا دن ہے, تجدید لبیک کا دن ہے. کیوں؟ کسی شاعر کو, کسی ادیب کو, کسی نوحہ خان کو, کسی نوحہ نویس کو توفیق نہیں ہوتی کہ ودا کا نوحہ تو لکھتا ہے, لبیک کا نوحہ بھی لکھے. اور اس امت کے بچے بچے کی زبان پر عاشور کے دن فقط ایک کلمہ ہو, لبیک یا حسین. ہر ایک کی زبان پر ودا یا حسین, الوداع یا حسین. کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہمارا پورا ہو گیا. صبح سے ابھی تک روئے ہیں, ماتم کیا, ثواب لے لیا, اب ہمارا مقصد پورا ہو گیا. آپ کا پورا نہیں ہوا تو خود جانیے. لبیک کا وقت ہے عاشورہ. اقبال کے نزدیک عاشورہ اور قرآن, کیوں اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف ہو. ایک نظم میں کہا کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ ڈرو نہیں, کسی سے نہ ڈرو, نہ کسی ازم سے ڈرو, نہ کسی مذہب سے ڈرو, نہ کسی قوم سے ڈرو, نہ کسی سلسلے سے ڈرو. اگر ڈرنا ہے تو فقط امت مسلمہ سے ڈرو. جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطن ایام ہے, مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. جو حالات کے اندر سے آگاہ ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اشتراکیت اور سوشلزم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو فقط اسلام کا, آمریت کو اسلام سے خطرہ ہے. کیوں آج ساری یلغار اسلام کے اوپر ہے؟ کیونکہ شیطان بخوبی سمجھتا ہے کہ خطرہ اس اسلام سے ہے. شیطان کے چیلے نے کہا کہ خوب یہ مسلمان, ان مسلمانوں سے خطرہ ہے, اس قرآن سے خطرہ ہے جس کو یہ پڑھتے ہی نہیں ہے, اس اسلام سے خطرہ ہے جو صرف فرقہ واریت سکھاتا ہے, اس اسلام سے خطرہ ہے جہاں پر فقط نام کے مسلمان ہیں, اس اسلام سے خطرہ ہے جس پر عمل ہی نہیں ہو رہا. شیطان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ امت حامل قرآن نہیں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی حامل قرآن نہیں ہے, لیکن خطرہ مجھے یہ ہے کہ یہ امت ایک آتش فشان کے دہانے پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ آتش فشان اس کے ہاتھ میں ہے, مٹھی میں ہے. کسی وقت بھی یہ آتش فشان پھٹ سکتا ہے, اور جس وقت یہ آتش فشان پھٹے گا سب خس و خاشاک کو نابود کر دے گا. اسی طرح عزاداری عاشورہ ایک آتش فشان ہے. یہ آتش فشان ہے, یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اگرچہ آج جن کے ہاتھوں میں ہے وہ صرف اس سے ثواب کما رہے ہیں, وہ صرف اس سے حوروں کا سودا کر رہے ہیں, وہ فقط اس سے جنت جانے کا پل سمجھے ہیں, وہ فقط اس سے حاجات روائی کا ذریعہ سمجھے ہیں.
لیکن دشمن کو معلوم ہے کہ یہ ایک آتش فشان ہے، اور کسی بھی قوم کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ایک معمولی چیز نہیں بلکہ یہ ایک آتش فشان ہے، وہ ڈرتا ہے اس سے۔ دشمن نے پہلے سمجھ لیا کہ عاشورہ کیا ہے، کربلا کیا ہے، واقعاً آتش فشان ہے۔ آتش فشان کس لیے؟ قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے۔ وہ طاقت جو آتش فشان کے اندر ہے، پہاڑوں کو پگھلانے کی طاقت، چٹانوں کو پگھلانے کی طاقت، زمینوں کو ہلانے کی طاقت، زلزلے ایجاد کرنے کی طاقت، اپنے راہ میں جو کچھ ہو اس کو جلا کر خاک کرنے کی طاقت، یہ آتش فشان کی طاقت ہے۔ عاشورہ کے اندر یہی طاقت ہے، بڑے مضبوط شہنشاہیت کے نظاموں کو ہلا دیتا ہے، یزیدیت کے پہاڑوں کو لرزا دیتا ہے، ظلم کے ایوانوں میں یہ آتش فشان زلزلے اکھاڑ دیتا ہے، مچا دیتا ہے، اور اس کے راستے میں جو کچھ بھی آئے اسے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ ہماری دستگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ آخر میں معذرت کریں آپ نے بہت ساروں کی نیند خراب کر دی۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ عاشورہ کو اس نگاہ سے اقبال نے دیکھا، امام خمینی نے دیکھا۔ یہ کون سا عاشورہ ہے جس کے اندر آتش فشان جتنی طاقت موجود ہے، جو یزیدیت کو جلا دیتا ہے، ظلم کو نابود کر دیتا ہے؟ یہ کون سا عاشورہ ہے؟ یہ مکتبی عاشورہ ہے، یہ رسمی عاشورہ نہیں، یہ رسوماتی عاشورہ نہیں ہے، یہ روایتی عاشورہ نہیں ہے۔ وہ عاشورہ جو خطیبوں نے پیش کیا، وہ عاشورہ جو پیشہ وروں نے پیش کیا، یہ وہ عاشورہ نہیں ہے۔ وہ عاشورہ آتش فشان ہے جسے حسین نے قائم کیا، زینب نے اس کی ترویج کی، ائمہ نے اس کو مکتب بنا دیا، قوموں کا منشور بنا دیا۔ اور یہ وہ عاشورہ ہے جو آرزو کرتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے کہ اے کاش ہمارے پاس یہ علم ہوتا کہ جب علم بلند کرو پوری امت کھچی ہوئی، دعوت کے بغیر، کارڈ کے بغیر، کسی ہلے حربے کے بغیر کھچی ہوئی چلی آتی ہے۔ اے کاش ہمارے پاس یہ ہوتا۔ اس میں شک نہ کریں آپ، خدا شاہد ہے، اگر بیدار ملت، آگاہ ملت اور بلند ہمت کسی انسان کے پاس عاشورہ ہوتا، یقین جان لے دنیا پر اس کا قبضہ ہوتا، دنیا پر اس کی حکومت ہوتی۔ اور جن کے پاس عاشورہ ہے اگر یہ متوجہ ہو جائیں، ان کی بھی حکومت دنیا پر ہو سکتی ہے، یہ بھی راہبر پورے جہان کے بن سکتے ہیں، یہ بھی پورے عالم کے امام بن سکتے ہیں، اور ان کو بتا سکتے ہیں تمہاری نجات کس کے اندر ہے، بشرطے کہ جو سرمایہ اپنے پاس ہے اس کی قدر ہو، ہمیں اس کی پہچان ہو۔ ہمیں عاشورہ عاشورائیوں سے سننا چاہیے۔ پیشاوری نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، عاشورہ کو سب سے زیادہ ضرر پیشاوری نے پہنچایا ہے۔ اور پیشاوری زیادہ یہیں سے شروع ہوئی ہے، بر صغیر سے، بعد میں دوسرے علاقوں میں پہنچی ہے۔ مجلس کرانا بھی پیشہ نہیں ہے، مجلس پڑھنا بھی پیشہ نہیں ہے، مجلس سننا بھی پیشہ نہیں ہے، یہ مشغلہ نہیں ہے، ماتم نوحہ مرثیہ پیشہ نہیں ہے۔ ائمہ نے اس طرح سے عاشورہ کا آغاز کیا کہ ہر فرد وہ ذاکر حسین ہو، ہر فرد ذاکر ذکر حسین ہو۔ ذکر حسین کو تو سر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ادا کی ضرورت نہیں ہے، فقط دنیا تک نام حسین و پیغام حسین پہنچانا ہے، کسی بھی آواز میں پہنچا دو۔ لیکن ہم نے اس کو دنوں کا اسیر کر دیا ہے۔
ہم نے اسے اداکاری کا اسیر کر دیا ہے، ہم نے اسے رہین فن قرار دیا ہے۔ عاشورہ جو منت پذیر کسی کا بھی نہیں تھا، کسی کا بھی منت پذیر نہیں تھا، نہ یزیدیت کا منت پذیر تھا، نہ ساکت اور خاموش عبادت گزاروں کا منت پذیر تھا، نہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا منت پذیر تھا، نہ پیشاوروں کا منت پذیر تھا۔ ہم نے عاشورہ کو منت پذیر بنا دیا ہے، عاشورہ کو محتاج کر دیا ہے۔ کیوں آپ خود اور ہم خود جو برسا برس سے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، آپ میں سے کیوں کوئی عاشورہ کے بارے میں بول نہیں سکتا؟ کیوں عاشورہ کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے؟ چونکہ آپ نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے فقط سننا ہے، سنانا ہمارا کام نہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ بھی پیشہ ور بنتے رہے نا۔ اگر ہر ایک احساس ذمہ داری کر کے کہ میری ذمہ داری ہے، میں بھی عاشورہ پہ بولتا چاہتا ہوں، میں بھی عاشورہ کا پیغام عام کرنا چاہتا ہوں، اگر عاشورائی زینبی عاشورائی پیدا ہو جائیں، زینبی ذاکر پیدا ہو جائیں، پیشہ وروں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ جو اپنا فریضہ سمجھ کر یہ کریں، کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آج ہر کام کے لیے کرائے کے لوگ چاہیے، پڑھنے کے لیے کرائے کا آدمی چاہیے۔ آخر کرائے کے آدمی کو آپ کے عاشورہ سے کیا سروکار؟ کرائے کے آدمی کو آپ کی مجلس سے کیا سروکار؟ کرائے کے آدمی کو کربلا سے کیا سروکار؟ اسے اپنے کرائے سے سروکار ہے۔ میں نے کرایہ خواہ کا ذکر کیا نا، یہی اسی مجلس میں کیا تھا کہ کربلا میں سید الشہداء نے ایک ساربان مکہ سے لیا کربلا تک، اس کے اونٹ کرائے پہ لیے۔ عصر عاشور جب سید الشہداء تنہا رہ گئے تو یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اب آپ کی فوج بھی ماری گئی، آپ کا سامان بھی لٹنے والا ہے، آپ خود بھی بس چند گھڑی کے مہمان ہیں، تو مہربانی کر کے مجھے کرایہ دے، فیس دے، میں جاتا ہوں یہاں سے، آپ پر جو آئے گی آپ خود بھگتیں۔ سید الشہداء نے اس کو کرایہ دے دیا۔ جب راستہ بھی بتایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جب نخلستان میں پہنچا ڈاکوؤں نے کرایہ بھی لے لیا، اونٹ بھی لے لیا، اس کو بھی مار دیا۔ کرایہ داروں کو کیا معلوم؟ ہر چیز کرائے پر۔ کیوں فرد احساس ذمہ داری نہیں کرتا؟ کیوں ہر ایک میں سے، ہر ایک آپ میں سے کیوں سوز نہیں پڑتا؟ کیوں سلام نہیں پڑتا؟ کیوں مجلس نہیں پڑھتے آپ؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ بتائیں مجھے، اس کا نام بتائیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹے ہوئے نا، چونکہ ہم نے اپنا پیشہ سمجھ لیا۔ مشغلہ ہمارا مشغلہ سننا اور دوسروں کا مشغلہ سنانا۔ سنانے والے بھی مشغلہ سمجھ کر سنائے، سننے والے بھی مشغلہ سمجھ کر۔ لیکن حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرے بھیا کا ذکر مشغلہ تو نہیں ہے، حسین کی شہادت مشغلہ تو نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ مکتبی عاشورہ اور روایتی اور سنتی عاشورہ میں بڑا فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑا مجمع ہو اس کے سامنے۔ اگر آپ 2 آدمیوں کے سامنے ذکر حسین ابن علی کر سکتے ہیں 2 کے سامنے کریں، اگر 4 کے سامنے کر سکتے ہیں 4 کے سامنے کریں، اگر 10 کے سامنے کر سکتے ہیں 10 کے سامنے کریں۔ اردو میں کر سکتے ہیں اردو میں کریں، پنجابی میں کر سکتے ہیں پنجابی میں کریں۔ یہ وہ موضوع ہے جو کسی چیز کا رہین منت نہیں۔ نوحہ گر کن کو چاہیے ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں عام لوگوں کے ہاں جب میت ہو جاتی تھی، جیسے آج کل شادیوں میں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی شادیوں میں مثلا آ جاتے ہیں، لوگ لے آتے ہیں، پکانے والے کرائے کے، شرکا کرائے کے، ناچنے والے
کرائے کے اس طرح پہلے رونے کے لیے بھی ہوتا تھا. ماتم ہو جاتا جب کوئی مر جاتا تو خصوصاً وہ لوگ جن کے اتنی قبیلہ فیملی نہیں ہوتی تھی یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے جنازے میں بڑی جمعیت آئی ہے, ایسی کمپنیاں تھیں بنی ہوئی, خصوصاً خواتین تھیں. ان عورتوں کا کام ہی یہ ہوتا تھا نوحہ پڑھنا. ہر میت پر جا کر کسی کا بھی ہو جاتا وہ پیسے لیتی, اور جو لوگ میت کے عزیز رشتہ دار نہیں ہیں, جن کو میت کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے, اڑوس پڑوس والے, انہیں تو رونا نہیں آتا. بس وہ کسی کا باپ مرا ہوا ہے, کسی کی ماں مری ہوئی ہے, کسی کا بھائی مرا ہوا ہے, تو کچھ لوگ آتے ہیں اظہار افسوس کے لیے, لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے, فقط اولاد رو رہی ہوتی ہے. انہوں نے خصوصی انتظام کیا ہوتا تھا جن کے دلوں میں دکھ درد نہیں ہے ان کے بھی آنسو نکالنے کے لیے. ایسی عورتیں ہوتی تھی محلوں کے اندر, انہیں پیسے دیے جاتے تھے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا میت ہے کون ہے, کس کی ہے, اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا. انہوں نے چند جملے رٹے ہوتے تھے بڑے دردناک قسم کے, اور وہ ہر میت پر وہی جملے روتی تھی اور پڑھتی تھی, اور جتنی عورتیں وہاں بیٹھی ہوتی تھیں, چونکہ عورتیں احساساتی ہوتی ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری آواز ملا کر ان کے ساتھ روتی تھی. ممکن ہے یہاں بھی رواج رہا ہو یا بعض دیہاتوں میں ہے, میں نے دیکھا بعض دیہاتوں میں ابھی بھی رواج ہے, لیکن وہ کرائے پہ نہیں ہوتی. کوئی ایک آدھ خاتون گاؤں کی ایسی ہوتی ہے جس کی آواز اچھی ہوتی ہے, یا اس کو چند جملے اچھے شعر کی صورت میں اپنی زبان میں یاد ہوتے ہیں, وہ آ کر میت کے اوپر روتی ہے, باقی گاؤں کی ساری عورتیں اس کے ساتھ مل کر روتی ہیں. نوحہگار کو کون بلاتا ہے, کس کے لیے بلاتے ہیں؟ جن کا کوئی درد نہ ہو, جن کا کوئی مرا نہ ہو, مرا کسی اور کا ہو. جس ماں کا بیٹا مرا ہوا ہے اس کو نوحہ خان کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو چپ کرانے والے ہوتے ہیں سارے کہ آپ کم رو. لیکن جن کو رونا نہیں آتا ان کے لیے باقاعدہ طرز بنائی جاتی ہے, ان کے لیے باقاعدہ پیشہ ور بلایا جاتا ہے تاکہ کسی حربے سے ان کی آنکھ سے آنسو نکالے. آخر یہ کتنی شقی آنکھ ہے جو فن کے بغیر روتی ہی نہیں ہے. استاد معظم و بزرگوار ہمارے حضرت ایت اللہ جوادی آمولی دامت ظل العالی, ان کا یہ جملہ حکیمانہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر سید الشہداء پر رونے کے لیے حضرت زینب کا ایک جملہ کافی ہے. عمر بھر رونے کے لیے, عمر بھر رونے کے لیے کہ بی بی جب دربار شام میں یزید کے دربار میں گئی, ایک نگاہ ڈال کر وہاں پر بی بی نے پوچھا کہ آیا اس دربار میں کوئی مسلمان بھی ہے. یہ ایک جملہ انسان کو عمر بھر رلاتا رہتا ہے. کیوں ایسے ہو گئے ہم؟ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد, سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. کوہکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو تیشے کی ضرورت پڑ گئی. غالب نے اس پر اعتراض کیا کہ تو اگر واقعاً کوہکن تھا تو کوہکن کو تیشے کی ضرورت نہیں پڑتی. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد, سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. عاشورہ جو مکتب کا حصہ ہے وہ خود مکتب ہے. یہ ایک عظیم طاقت ہے, ہر مکتب طاقت ہے. عزیزان, کسی بھی قوم کی طاقت کا سرچشمہ اس کی افرادی قوت نہیں ہے. کسی بھی قوم کی طاقت کا سرچشمہ اس کا مکتب ہے, اس کی آئیڈیالوجی ہے. دنیا پر غالب وہ ہوگا جس کا مکتب غالب ہے, جس کی آئیڈیالوجی غالب ہے. اور ہمارے پاس دنیا کی طاقتور ترین آئیڈیالوجی موجود ہے, دنیا کی طاقتور ترین مکتب ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس مکتب کا ہم نے حشر کچھ اور کر دیا ہے, حلیہ بگاڑ دیا اس کا. کچھ تھا اس کو کچھ اور بنا دیا.
اور اسی پر قانے و خوش ہیں کہ جو بنا دیا یہی بہترین ہے، سوچنے کے لیے بھی اس پر تیار نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، خدا رحمت کرے انہوں نے اس حد تک اس کو باقی رکھا، جاری رکھا، لیکن آپ کی توفیقات ان سے زیادہ ہیں۔ ہمارے آباء کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی مہلت نہیں تھی، ایسا زمانہ نہیں تھا، اتنا درک و شعور نہیں تھا ان کا۔ یہی کہ انہوں نے یہ سلسلے جاری رکھے، یہ غنیمت ہے، خدا انہیں اجر عظیم عطا کرے۔ لیکن آپ بھی اسی آباء نے جیسے کیا اسی پر ڈٹے رہے اور اس سے آگے نہ بڑھے۔ ان آباء کے لیے دعا کرے ہر مجلس میں جنہوں نے ہمیں یہ میراث ارث میں دی ہے، خدا انہیں اجر دے، خدا ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ لیکن اولاد سے یہ توقع نہیں ہے، خصوصاً آج کے زمانے کی اولاد، آج کے زمانے کی اولاد۔ عزیزان، انقلاب اسلامی سے پہلے ہمارے پاس جواز تھا کہ جس طرح جی چاہے عاشورہ برپا کرے، لیکن خمینی کے انقلاب کے بعد اتمام حجت ہو چکی ہے، اب حق نہیں بنتا جس طرح سے بھی چاہے عاشورہ برپا کرے، اب اس طرح سے عاشورہ برپا کرے جس کے اندر سے انقلاب نکلتا ہو۔ اے ہماری درسگاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، بلند تر صلوات۔ اپنا زمانہ دیکھیں، اپنی ضرورتیں دیکھیں، اپنے تقاضے دیکھیں، اپنی مشکلیں دیکھیں۔ آپ ہمیں کن چکروں میں الجھائے رکھا گیا؟ علم بنا سکتے نہیں بنا سکتے، شبی بنا سکتے نہیں بنا سکتے، اس کو ہاتھ لگا سکتے نہیں لگا سکتے، اس کو بوسہ دے سکتے نہیں دے سکتے، ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا گیا، اور یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ علم بنایا کس لیے جاتا ہے، یہ عاشورہ برپا کس لیے ہوتا ہے، اس عاشورہ سے پہنچنا کہاں ہے۔ بہت عظیم طاقت اور بہت عظیم ایڈیالوجی ہے، اتنی قوی ہے جس کا کوئی دنیا میں جواب نہیں ہے، اور یہ ایڈیالوجی غالب آئے گی، پوری دنیا کے اوپر غلبہ پائے گی۔ ہمارا یقین و ایمان و عقیدہ ہے کہ جب امام زمان ظہور فرمائیں گے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو پوری دنیا پر عدالت کی حکومت ہوگی، ہے نا یقین؟ آپ میں سے تو شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ یہ غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ نجومیوں سے نہ پوچھیں کہ یہ غلبہ کیسے حاصل ہوگا۔ اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے بعض ہمیں بتاتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں، جو خود بھی کنفیوز ہے ہمیں بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، فیصلہ کر لیا ہے، بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک الجھی ہوئی کھوپڑی والا آدمی بیچ میں آپ مشاور کے طور پر لے آتے ہیں کہ بھائی آپ بھی کوئی مشورہ دو، وہ آپ کا سارا بنا بنایا سارا کام خراب کر دیتا ہے، پھر آپ کو صفر پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور خراب کیسے کرتا ہے؟ شاید، اگر، مگر، تگر، البتہ، ان جملوں کے ساتھ الجھن اپنے ذہن کی، اپنی کھوپڑی کی وہ ساری کنفیوژن دوسروں کے ذہن میں منتقل کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ خود حیران و پریشان ہے، اس طرح ہم بھی سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ واضح بات ہے، بالکل روشن و کلیئر بات ہے۔ اس کا غلبہ ہوگا، عدالت کا غلبہ، حق کا غلبہ ہوگا، لیکن کس ذریعے سے غلبہ ہوگا؟ یوں نہیں کہ یہ ساری ٹیکنالوجی ایک دم فیل ہو جائے گی آٹومیٹکلی، اور ایک دم ساری دانتیں پگھل کے دوبارہ معدنیات بن جائیں گی، زمین کے اندر گھس جائیں گی ساری، یہ بلڈنگیں ساری نابود ہو جائیں گی ایک دفعہ ہی ساری۔
یہ افسانہ سازی ہے، یہ سب افسانہ ہے۔ یہ بلڈنگیں ساری نابود ہو جائیں گی، مشینری ساری ختم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نہ، چونکہ کسی نبی کے زمانے میں بھی زمانہ ریورس نہیں ہوا، ریڈیوس نہیں ہوا۔ انبیاء کو خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا، ائمہ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بشر ترقی کر کے ایک نقطے پر پہنچے، آپ کا کام ہے اس ترقی سے ہٹا کر پھر صفر پہ کر دو اس کو۔ کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں؟ جیسے افسانہ برموڈا اپنی طرف سے ہم کیا پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ پنجابی کلچر میں یا پاکستانی کلچر میں یا ہندی کلچر میں جاگیرداروں کے ماحول میں ہر ایک کی جاگیر ہوتی ہے، اس جاگیر میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جاگیردار جب اپنا امام فرض کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی جاگیر فرض کرتے ہیں پہلے، اور وہ بھی جاگیرداروں کی طرح اپنی جاگیر میں کسی کو گھسنے نہیں دیتا۔ لہذا برموڈا ان کی جاگیر ہے، کیوں جہاز ڈبوتے ہیں؟ آخر کیا قصور ہے ان جہازوں کا جو وہاں سے گزرتے ہیں؟ برموڈا کا نام تو سنا ہوا ہے نا، ایمان تو نہیں ہے اس پر کہ جہاز گزرتے ہیں ڈوب جاتے ہیں۔ کون ڈبوتا ہے؟ امام ڈبوتے ہیں۔ وہ کیوں ڈبوتے ہیں؟ ان جہاز والوں نے کیا قصور کیا ہے؟ قصور ان کا یہ ہے کہ ہماری قلمرو میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک جاگیردار ہوتا ہے ایسے کہ جس کی قلمرو میں کوئی داخل ہو جائے فوراً اس کی ایسی کی تیسی لگا دو۔ ایک طرف سے کہتے ہو کہ منجی بشریت آ رہا ہے، بشریت کو نجات دینے والا آ رہا ہے، یعنی جب ظہور کرے گا تو بشریت کو بچائے گا۔ تو جب ایسا امام کا چہرہ پیش کرو گے جو ظہور سے پہلے ہی بے گناہوں کو ڈبو رہا ہے، وہ ظہور کر کے کیا بچائے گا یا ڈبوئے گا لوگوں کو؟ جب منجی بشریت ہے، بشریت کو نجات دینے والا ہے، تو عالم غیبت میں ہو تو بھی بشر کو نجات دینے والا ہے، ظہور کرے تو بھی بشر کو نجات دینے والا ہے۔ نہیں کہ ساری چیزیں ایک دم سے ساری، وہ کون سا زمانہ آ جائے گا؟ سب صدر اسلام کا، گاڑیوں کی جگہ آپ گاڑی پارک کر کے سوئیں گے گھر میں، رات کو ظہور ہو جائے گا، صبح اٹھیں گے گدی بندی ہوگی ادھر۔ کیوں جی؟ ظہور ہو گیا ہے۔ جس نے ٹرک کھڑا کیا اس کی جگہ اونٹ بندہ ہوگا ادھر۔ یہ ظہور ہوگا، یہ امام بیان کر رہے ہیں آپ، یہ مذہب بیان کر رہے ہیں اپنا آپ۔ اگر ذہن میں الجھن ہے تو اس کو کم از کم لوگوں میں، عوام میں نہ منتقل کرو، خود جاؤ پڑھو، مطالعہ کرو، تحقیق کرو کہ حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے کے وسائل سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ کے زمانے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی؟ کوئی آلات میں فرق نہیں پڑا تھا؟ موسیٰ نے اپنے زمانے کے وسائل استعمال کیے، عیسیٰ نے اپنے زمانے کے وسائل استعمال کیے، رسول اللہ نے اپنے زمانے کے وسائل استعمال کیے۔ ائمہ نے، ہر ایک امام نے اپنے زمانے کے وسائل استعمال کیے۔ کسی امام نے، آخر امام زندہ متواتر آتے رہے نا، کسی امام نے کہا، مثلا امام عسکری علیہ السلام نے چاہا ہو کہ اب میری امامت کا زمانہ ہے تو میں ایک دفعہ زمانے کو پیچھے لے جاتا ہوں، پہلے امام کے زمانے میں کیا یہ کام انہوں نے؟ بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 250 سال کا فاصلہ۔ 250 سال میں آیا زمانے میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ آتی ہے۔ تو کیا امام یازدہم نے، 11ویں امام نے زمانے کو ریواز کر کے پہلے زمانے میں لے گئے؟ یہی سے دور کر دیتے ہیں لوگوں کو ہم۔ ظہور ہوگا، یہ ظہور افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ امامت ایک حقیقت ہے۔ امام کا ظہور ہوگا، امام کا۔ امام بھی مکتبی امام، مکتب کے امام، اور مکتب ساز امام، مکتب بتانے والے امام کا۔ اور اس کے مکتب کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں عدالت برپا کرے گا۔ عدالت
وہ پاکستانی عدالت کی طرح نہیں ہے کہ عدالت برپا کرنے کے منصوبے یہاں یہ ہوتے ہیں جیسے فقر ختم کرنا ہے. پاکستان میں ہر حکومت کوشش کرتی ہے فقر ختم کرے، لیکن ہوتا نہیں ہے. کوششیں بڑی زبردست کرتے ہیں یہ، نہ کہ فقیروں کو کچھ دے کے فقر ختم کریں، بلکہ فقیروں کو ختم کر کے فقر ختم کریں. نہ فقیر نہ رہے باس نہ بجے بانسری. جس طرح ترکیہ نے جرائم کی سطح کم کر دی اپنے ملک کے اندر. ترکیہ واحد ملک ہے کہ دن بدن اس کے اندر جرائم کم سے کم تر ہو رہے ہیں. ابھی بہت نیچے آ گئے ہیں جرائم، چونکہ اسے یورپی یونین میں شامل ہونا ہے. یورپیوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے ملک میں جرائم زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ان جرائم کو کم کرو. تو انہوں نے کم کر دیا. اب جو ترکی کے اندر بعض جرائم جو دوسری دنیا میں ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ نہ کہ جرائم ختم کر دیے ہیں، بلکہ ان کاموں سے جرم ہونے کا ٹائٹل اتار لیا، لیبل اتار لیا کہ آج کے بعد یہ جرم نہیں ہے. وہ جرم خود ہی ختم ہو جاتا. فقیر کو مار کے فقر ختم کرنا، پیدا کرنا. عدالت اس طرح سے برپا کریں گے کہ اس دفعہ آئیں گے، ایک دفعہ بھلے ظالمین سے حساب لیں گے، سرمایہ داروں سے حساب لیں گے، ظالموں سے حساب لیں گے، حکمرانوں کو اپنی سزا تک پہنچائیں گے، لیکن یوں نہیں کہ لوگوں کی محنت اور لوگوں کی زحمت کے نتیجوں کو بھی دبو دیں گے، صفر کر دیں گے. جی ہمیں تو سارا اس پہلے زمانے میں لوٹانا ہے. آپ کے ہم نے حق حلال کا کمایا تھا، یہ بنایا تھا، اب صرف ظہور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہاتھ سے دینا پڑے. کس نے کہا یہ امام ایسے ہیں؟ اور امام کبھی بھی، کوئی راہبر بھی معجزے کے ذریعے سے حکومت نہیں کرتا. صاحب معجزہ ہوتا ہے، لیکن معجزہ فقط اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، نظام بدلنے کے لیے معجزہ نہیں دکھاتا. رسول اللہ نے نظام بدلا معجزے کے ذریعے. اگر معجزاتی طور پر نظام بدلتے تو پورا مکہ ایک دن میں مسلمان ہو جاتا. معجزے کی قوت ان کو دی جاتی ہے، لیکن نہ نظام بدلنے کے لیے. نظام بدلنے کے لیے ان کو منشور دیا جاتا ہے، ان کو خدا کی تائید و نصرت ملتی ہے کہ اس طرح سے کوشش کر کے نظام بدلنا ہے. جب امام آئیں گے اس دنیا پر عدالت کی حکومت ہوگی. عدالت کی حکومت کیسے برپا کریں گے؟ عدالت کی حکومت جب تک ایک مضبوط اور طاقتور آئیڈیالوجی نہ ہو، مکتب نہ ہو، عدالت کا نظام برپا نہیں ہو سکتا. یوں نہیں کہ صرف شمشیر لے کر گردنیں اتارتے جائیں گے اور گردنوں کے سروں کے بغیر دڑوں کو کہیں گے اب سارے. یہی ہمارے ذہنوں میں تصویر ہے نا کہ وہ تلوار لے کے دیکھیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، بس جو گردن سامنے آتی ہے اس کو اڑاتے جائیں گے. وہ پیچھے رہیں گے کون سارے؟ کون؟ لاشیں بغیر سروں کے. ان لاشوں کے اوپر عدالت قائم کریں گے. مجرموں کو سزا دیں گے، ظالموں کو سزا دیں گے، آمریت کو سزا دیں گے، بشریت کو سزا نہیں دیں گے، انسانیت کو سزا نہیں دیں گے. خدا نبی کو، امام کو، راہبر کو امتوں کو سزا دینے کے لیے پیدا نہیں کرتا، امتوں کی ہدایت کے لیے پیدا کرتا ہے. انہیں گمراہی سے نکالو تم، ورنہ ہلاک کرنا ہوتا تو نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی. خود خدا ایک حکم کے ذریعے ان کو نابود کرتے، تباہ کرتے سب کو. اور امام جو چیز لائیں گے وہ نہیں کہ تلوار لائیں گے. ابھی ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. دوسرے بھی یہی کہتے ہیں. ابھی مغرب میں وہ یہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی وہیں سے ہے، چونکہ اول سے یہ اسلام اسی طرح سے پھیلا ہے. یہ خودکش حملے کر کر کے انہوں نے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مسلمان کیا. نہ خیر، تلوار اسلام کی راہ سے روڑے ہٹانے کے لیے استعمال ہوئی ہے، راستہ صاف کرنے کے لیے. لیکن اسلام اپنی آئیڈیالوجی، اپنے مکتب، اپنی منطق، اپنی دلیل اور اپنی برہان کے زور پر پھیلا ہے. قرآن کتاب مہیمن ہے، مسلط، سب کتابوں پر غالب، تمام مذاہب پر غالب.
سب سے بڑی طاقت مکتب کے اندر ہے، سب سے بڑا زور مکتب کے اندر ہے۔ امام خمینی کیوں فرماتے تھے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، نہ ہمیں مار کے شکست دے سکتا ہے، نہ ہمیں زندہ رکھ کر شکست دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مر جائیں یا بچ جائیں، دونوں صورتوں میں ہمارا مکتب زندہ ہے، اور جب تک مکتب زندہ ہے ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ وہ لوگ شکست خوردہ ہیں جن کی تن باقی ہے، جن کی لاشیں باقی ہیں، لیکن مکتب ہار بیٹھے ہیں، مکتب کھو بیٹھے ہیں۔ طاقت ساری اسی قوت مکتب کے اندر ہے۔ مکتب معجزے دکھاتا ہے، مکتب کرامتیں دکھاتا ہے، مکتب فوق العادہ کام کرتا ہے، مکتب معمولی انسانوں کو غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے، مکتب ایک چرواہے کو ابوذر بنا دیتا ہے۔ ایک بھیڑیں چرانے والا ان پڑھ جب مکتب میں آتا ہے ناقابل تسخیر انسان بن جاتا ہے، ناقابل تسخیر، نہ چپ رہنے والا مجاہد بن جاتا ہے، جو ظلم کو للکارتا ہے ہر قیمت پر، تنہا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ مکتب ایسا انسان بنا دیتا ہے کہ اس کو اگر جلا وطن کرتے ہیں، مدینہ کے حالات کو پرامن رکھنے کے لیے شام میں جا کر اس کو جلا وطن کرتے ہیں، شام میں جا کر اہل بیت کی محبت کا پودا کاشت کر کے آ جاتا ہے۔ لبنان کے اندر تشیع کی بنا کس نے رکھی؟ ابوذر غفاری نے۔ مدینہ کا ماحول دھرم برم کر دیا ایک شخص نے، ایک بوڑھے صحابی نے، ایک صحابی نے، جہاں پر بھی قرآن نعرہ اس نے بنایا قرآنی۔ یہ ہوم میڈ نعرے ہمارے جو ہم آئے دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی مرد آباد اس کو، کبھی مرد آباد اس کو۔ امام نے کہا فقط امریکہ کو مرد آباد کہو، اسرائیل کو مرد آباد کہو، چونکہ جتنی مشکل و مصیبت ہے وہ اسی جرثومے کی وجہ سے ہے۔ اگر مرد آباد کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل کو مرد آباد کہو کہ یہ فتنے کی جڑ ہے، خود سے نہ بنو، تحریف نہ کرو نعروں کے اندر۔ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد۔ اس مرد آباد سے وہ بہت مطمئن ہو جائے گا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ مدینہ میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس کے بارے میں گفتگو اس سے پہلے والی مجلس میں ہو رہی ہے، ملا۔ ملا وڈیرے، مالدار، پور لوگ جن کو کسی قسم کی کمی اور درد نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایسا ایسا یہ طبقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، ملا اور سرمایہ دار، وڈیرے، جنہوں نے ہر چیز پہ قبضہ جمایا ہوتا ہے۔ سیاست پہ ان کا، وڈیروں کا قبضہ، ثروت پہ ان کا قبضہ، ملک پر ان کا قبضہ، اقتدار پر ان کا قبضہ، دین پر بھی ان کا قبضہ۔ مدینہ کے اندر یہ وڈیرے بنے، انہوں نے ہر چیز قبضے میں لے لی، قبضے میں لے کر جو جی میں آیا کرنا شروع کر دیا۔ جب ملا پیدا ہوئے مدینے کے اندر، ایک شخصیت اٹھی ببانگ دوہل، قرآن سے نعرہ اٹھایا۔ نعرہ کہاں سے اٹھایا؟ وہ نعرہ جو قرآن نے سورہ توبہ میں دیا، الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ ملا کے سامنے، سرمایہ داروں کے سامنے ابوذر کا نعرہ تھا، قرآنی نعرہ، کہ وہ لوگ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ
جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں, مال جمع کرتے رہتے ہیں, سٹور بناتے رہتے ہیں, اکاؤنٹ بڑھاتے رہتے ہیں, اے ابو ذر ان کو پیغام دے دو جا کر کہ اگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو عذاب خدا کے منتظر رہو. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, خلفائے رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے, علی کا تار ندیم نہیں منافقت کی موت ہے, درد کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. ہمارے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد کر. جہاں پر بھی مالا کے کسی فرد کو دیکھتے, مالا ایک قرآن نے تعارف کروایا ایک طبقہ, چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی وضاحت کروں, جہاں بھی ان مالا میں سے کسی کو دیکھتے ابو ذر مدینہ کے اندر, اور یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے, بڑی بڑی شخصیتیں جن کے سامنے دوسرے دورے ہو جاتے تھے ادب سے, اور جو کھل مکھلا جو جی میں آتا کرتے, لیکن جب ابو ذر کی نگاہ ان پہ پڑتی, بعض حکومت میں بھی تھے, جب ابو ذر کی نگاہ ان پر پڑتی تو ہر ایک کے سامنے جا کر یہ نعرہ لگاتے, الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. بہت تنگ تھے ابو ذر کے ہاتھوں, مدینہ کے ملا بہت تنگ تھے, مترفین, عیاش, بڑے سرمایہ دار, جنہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے اتنا سرمایہ بڑھایا ہوا تھا. اس وقت ایک شخص نے بہت بڑا گھر بنایا اپنا, اور جب اسے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اسلام کے شکوہ کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے میں نے اتنا بڑا گھر محل بنایا ہے. ابو ذر جب بھی دیکھتے یہ نعرہ لگاتے, یہ بہت تنگ تھے ابو ذر سے, لہٰذا انہوں نے مل کر کہا کہ ابو ذر کو مدینے سے نکالو, مدینے کے حالات خراب کرتے ہیں, یہ ماحول خراب کرتے ہیں, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو, اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. خوب نکال دیا, ابو ذر کو چمن سے نکال دیا, نکال کر شام میں امیر شام کو سونپا گیا کہ یہ باغی, عمر دیکھیں کیا تھی عمر ابو ذر کی اس وقت, 90 سال کی عمر میں لگ بھگ, کہ یہ انقلابی ہم سے قابو نہیں آتا, آپ اس کو سنبھالو. اس نے کہا ایسوں کو کنٹرول کرنے کا بندوبست میرے پاس موجود ہے. لا کر یہ علاقہ جو آج جنوب لبنان کہلاتا ہے وادی بقا, اس کے اندر بھیج دیا. یہ پہاڑی علاقہ تھا دور افتادہ پسماندہ, اس کے اندر بھیج دیا. کچھ عرصہ ابو ذر وہاں رہے. رپورٹ ملی کہ ابو ذر نے پورے خطے کو بیدار کر دیا ہے. اب ہر وادی بقا کے ہر انسان کی زبان پر فقط ایک جملہ ہے, اور وہ ہے علی. نعرہ حیدری وہ نام فقط علی, ہر ایک علی علی کر رہا ہے, ہر ایک کی زبان پر علی کا نام چڑھا دیا. برداشت نہیں کر سکے. شام سے خط گیا مدینے کہ اگر شام کو بچانا چاہتے ہو, اپنی حکومت میں باقی رکھنا چاہتے ہو, اس بوڑھے کو واپس بلاؤ یہاں سے. کا واپس کرو. واپس کرنے کے لیے انتظام ہوا. کیا انتظام کیا؟ ننگا اونٹ جس پر پالان نہیں تھا, ابو ذر کو اس پہ بٹھا کر رسی سے ابو ذر کی ٹانگیں اس کے نیچے باندھ دی گئی, اور ساتھ گھوڑ سوار گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے جنگی گھوڑے, گھوڑ سواروں کو کہا گیا کہ شام سے مدینے تک اس اونٹ کو دوڑاتے ہوئے لے کر جانا ہے, چل کے نہیں جائے, دوڑتا ہوا جائے. اور یہی ہوا, دوڑتا ہوا یہ اونٹ مدینے تک پہنچا. جب مدینے میں ابو ذر کو اونٹ سے اتارا گیا تو رانوں کا گوشت گل چکا تھا, ہڈیاں باہر آ چکی تھی. یہ کون تھا ابو ذر؟ تھا کون؟ ایک چرواہا, مکہ کے جوار میں پیڑے چراتا تھا, بکریاں چراتا تھا. لوگ گزرتے تھے وہاں سے, مکہ کے کاروان تجارتی, ان سے ٹیکس لیتا تھا.
سے پوچھتا تھا بتاؤ مکہ کے حالات کیا ہیں؟ کچھ عرصے سے لوگوں نے کہا کہ مکہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں. ایک آدمی پیدا ہوا ہے، ایک جوان، اس نے خداؤں کی مخالفت شروع کر دی ہے، اس نے بتوں کی مخالفت شروع کر دی ہے، آبا کے طریقہ کار کی مخالفت شروع کر دی ہے، ملا کے خلاف بولتا ہے، بزرگوں کے خلاف بولتا ہے، نہ ابو لہب کا احترام کرتا ہے، نہ ابو جہل کا احترام کرتا ہے، نہ قریش کا احترام کرتا ہے، نہ کسی اور کا کرتا ہے، بس کہتا ہے ایک خدا ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے یہ ہاتھ کے بنے ہوئے خدا نہیں ہے. ابو ذر کو یہ باتیں سن کر بڑی دلچسپی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جتنے کاروان آتے ہر ایک سے فقط یہی کہتا کہ بتاؤ یہ نیا آنے والا اور نئی بات اس نے کیا کی ہے. لوگ آ کر کوئی نہ کوئی جملہ سنا دیتے، سنتا رہا. جب اتنے، یہ بھی دشمنوں کی زبانی، مخالفوں کی زبانی. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم مخالفوں کا ظاہر مخالف تو مثبت بات تو نہیں کرتا، وہ بگاڑ کے بات کرتا ہے، کردار کشی کے لیے کرتا ہے. انسان میں اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ جب کوئی مخالف بھی بات کرے تو انسان اس سے مثبت پہلو نکال سکے. ایران کے اندر ایک مجتہد ہے آیت اللہ اردبیلی، یہ واقعہ انہوں نے سنایا. کہا کہ باقر الصدر شہید رضوان اللہ علیہ، یہ ان کے بڑے عقیدت مند تھے، اور انہوں نے نجف کے اندر بیداری کی ایک تحریک شروع کی جو وہاں کے ماحول کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی، اور سب نے مخالفت کی. لہذا شہید صدر کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہونے لگا کہ بہت کچھ ہونے لگا. وقت نہیں ہے میرے پاس میں اس طرف زیادہ جاؤں. بار کے یہ فرماتے کہ ہم وہاں سے چھوڑ کر ایران آ گئے، اور وہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سے پوچھتے نجف بتاؤ، نجف میں کیا ہو رہا ہے، تو سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص ہے باقر الصدر اس کا نام ہے، سارے حوزے کا ماحول اس نے خراب کیا ہوا ہے، طلبہ کو پڑھنے نہیں دیتا، سیاست ہر وقت کرتا رہتا ہے. اور یہ باتیں سن کر وہ فرماتے آ گئے اردبیلی کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ پراپوگنڈا کر کے منفی بیان کرتے، لیکن یہ کہتے ہم سن کر بہت خوش ہوتے. اور آخر کار کہا کہ ایک شخص نے آ کر بڑی غصے کے عالم میں کہا کہ اس نے تو حد کر دی ہے کہ نجف کے اندر اس نے سیاسی جماعت بنا دی ہے. کہا یہ سن کر میں سجدے میں چلا گیا. ابو ذر اس طرح سے ہوتے ہیں. ابو ذر نے سنا، جب نئی بات سنتے آخر میں یہ شوق اتنا بڑا کہ ابو ذر سے اب ان پہاڑیوں میں روکا نہیں گیا. چلے گئے مدینے کے اندر، اور مدینے میں جا کر سب سے پوچھنے لگے بتاؤ محمد کہاں ہے. کوئی ایڈریس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بعضوں نے روکا بھی کہ اس شخص کا نام نہ لو پٹ جاؤ گے، پرواہ نہیں کی. آخر کار مل گیا، اسی کو مل گیا جس سے ملنا چاہتا تھا. آخر کار علی نے دیکھ لیا کہ ایک محمد کا متوالا آیا ہے، محمد کو ڈھونڈ رہا ہے. کہا آؤ میں تمہیں لے کر جاتا ہوں. لے کر چلے گئے پیغمبر کی بارگاہ میں، بس چند منٹ بیٹھے، باہر آ کر پیغمبر نے سمجھایا بھی تھا اپنا خیال رکھنا. ہم ایسے جملے ہمیں بہت سمجھ میں آتے ہیں جہاں کوئی ہمیں کہے کہ اپنا خیال، پھر کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، صرف اپنا خیال رکھتے ہیں. رسول اللہ سب کو سمجھاتے تھے اپنا خیال رکھنا. لیکن ابو ذر یہ وصیت سن کر جب باہر آئے، چونکہ مکہ کے حالات عجیب و غریب تھے، سن کر جب باہر آئے، رسول اللہ نے کہہ بھی دیا تھا اپنا خیال رکھنا، لیکن سیدھا گئے کعبہ کے پاس جا کر کھڑے ہو کر سن کے کیا کہا، ایھا الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اے لوگوں سنو، میں آج سے محمد کے رب کو ماننے والا ہوں، آج سے محمد میرا رہبر ہے. پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. ابو ذر کی تکبیر نہیں رکی، ابو ذر کی تکبیر نہیں رکی. پھر کبھی ابو ذر کو رسول سے دور کسی نے نہیں دیکھا. چونکہ اوائل میں جنگیں اسلام میں اس وقت بھی آج بھی حکم یہی ہے کہ جنگیں لڑنے کے لیے مجاہد اپنا ساز و سامان لے کر آتے تھے. ابھی تو ریلی کے لیے کرایہ بھی بانیوں کو دینا پڑتا ہے، ماتم کے لیے پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، سب کچھ. اس وقت گھر سے سب کچھ، بندوق بھی اپنی لو، بندوق تو نہیں ہوتی تھی، تلوار، گھوڑا اپنا لو، گھوڑے کا چارہ بھی اپنا ہو، گورنمنٹ نہیں دی گئی، اپنا گھوڑا، اپنا چارہ، اپنا سب کچھ یہ لے کر آؤ.
آ کر جنگ لڑو دین کے لیے. ابو ذر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی اعلیٰ نسل کا گھوڑا رکھتے یا کچھ بھی. ایک اونٹ تھا مریل سا, اس کے اوپر بیٹھ کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے رسول اللہ کے ساتھ. راستے میں یہ اونٹ پیچھے رہ جاتے تھے ابو ذر, باقی لوگوں کے گھوڑے تیز تھے وہ آگے چلے جاتے. ابو ذر ویسے خود بھی بوڑھے تھے, وہ اونٹ بھی. ایک جگہ اونٹ مر گیا, گرا وہیں پر مر گیا. ابو ذر نے باقی سامان اپنا اٹھایا اور پیدل چل پڑے. پہنچنے میں دیر لگ گئی. ایک جگہ پر جا کر رسول اللہ رک گئے, کہا یار رک جاؤ. تھوڑی دیر رکنے کے بعد کہا کہ چلے. حضرت نے فرمایا ابو ذر کو آنے دو. لوگوں نے کہا وہ نہیں آئیں گے, ہمیں پہلے سے ہی ان کی نیت معلوم تھی, وہ آنے والے, اگر آتے تو ہمارے ساتھ ہوتے, پیچھے کیوں رہ گئے؟ یہ پیچھے اس لیے رہ گئے کہ وہیں سے واپس چلے جائیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ تپتے صحرا سے دھوپ کی تمازت میں ایک شخص لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے اور ہاتھ میں کاسا ہے, پیالہ ہے. لے کر آئے, بارگاہ رسالت میں آ کر عرض ادب کیا, سلام کیا, کاسے میں بھرا ہوا پانی پیش کیا. رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں گزرتا ہوا آ رہا تھا. پوچھا میرا واقعہ بتایا کہ اونٹ مر گیا اور میں پیدل ہی چلنا شروع کر دیا صحرا کے اندر. راستے میں ایک جگہ پر پیاس لگی, گیا, بارش کا پانی جمع تھا, وہاں سے میں نے کاسا بھرا. پینے سے پہلے میں نے خیال کیا کہ معلوم نہیں رسول اللہ نے پیا ہے یا نہیں پیا. کہا میں نے منہ نہیں لگایا, میں نے کہا پہلے میرا حبیب پیے گا پھر ابو ذر پیے گا, پہلے میرا حبیب پیے گا پھر ابو ذر پیے گا. رسول اللہ نے اس وقت فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے سہارا نہیں دیا ابو ذر سے بڑے سچے انسان کو. ابو ذر سے بڑا سچا انسان اس آسمان کے سائے کے نیچے نہیں موجود ہے. یہ ابو ذر بنا کیسے عزیزو؟ یہ ابو ذر مکتب نے بنایا ہے, یہ ابو ذر آئیڈیالوجی نے بنایا ہے. جو مکتب سمجھ کر اسلام کی طرف آئے وہ ابو ذر بنے, لیکن جو حاجتوں کے لیے آئے, فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, جو دنیاوی وسائل و نعمتوں کے لیے اور اخروی آسانیوں کے لیے آئے, وہ ملا بن گئے. یہ ابو ذر بن گیا, وہ ملا بن گئے. مکتب پرورش کرتا ہے ایسے انسانوں کی, مکتب ایسے انسان پال کے دیتا ہے. اور عاشورہ میں کہیں بڑی طاقت موجود ہے. عاشورہ ایسے انسان بھی پال سکتا ہے جن پر ابو ذر بھی فخر کرے. ابو ذر نے جنوب لبنان میں تشیع کی محبت علی کی بنیاد رکھی. ابو ذر کے پودا سبز ہوا, تشیع نے ایسا رہبر پالا کہ آج ابو ذر بھی فخر کرتا ہے اس کے اوپر. ابو ذر بھی فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. مکتب ایسے انسان پالتا ہے. مکتب جھاڑیاں نہیں پالتا, مکتب آوارہ نہیں پالتا, مکتب خودخواہ نہیں پالتا. اگر کوئی مکتب کی تربیت میں آ جائے, حسن نصر اللہ نکلتا ہے وہاں سے. جو کربلا کے راہی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے, جو کربلا کے راہی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے, جو کربلا کے راہی ہے یہی تو وہ سپاہی ہے. ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں, ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں. پر محمد والے محمد بلند صلوات حدیث کا وقت گزر گیا. بات جب یہاں آ پہنچی, میں مصائب بھی اسی مجاہد اسلام کے عنوان سے شروع کرتا ہوں. ابو ذر جب شام سے برہنہ شتر پر سوار کر کے مدینہ پہنچائے گئے, مدینہ میں جب اترے تو رانوں کا گوشت گل چکا تھا, لیکن ابو ذر کی ہمت نہیں ٹوٹی, ابو ذر کی زبان نہیں رکی.
لیکن اے ابو ذر کاش آپ کربلا میں ہوتے۔ ابو ذر کو سب سے بہتر درد پتا ہے ننگے کوہان کی شتر پر بیٹھنا کتنا دشوار ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ زہرا کی بیٹیوں کا، آل رسول کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا برہنہ پشت شتر پر سوار ہونا ابو ذر ہی بتا سکتے ہیں۔ ابو ذر آیا شام سے مدینے کا سفر سخت تھا یا کربلا سے شام کا سفر سخت ہے؟ ابو ذر کو مدینے سے دوبارہ نکال دیا گیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے ربضہ، خشک صحرا جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ سایہ ہے، وہاں پر بھیج دیا گیا۔ ابو ذر کی بیٹی ساتھ ہیں، زخمی صحابی مجاہد اسلام علی کا شاگرد، اور ایک بیٹی تیمارداری کے لیے، لیکن کس سے تیمارداری کرے؟ نہ دوا ہے نہ مرہم ہے۔ ایک ٹیلے پر جا کر رک گئے باپ بیٹی دونوں، جو ذخیرہ ساتھ پانی کا لائے تھے جب وہ ختم ہو گیا، ابو ذر کی حالت مزید بگڑ گئی جب بیٹی بار بار دائیں بائیں دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، کسی سے مدد مانگوں، کسی کو بتاؤں جا کر کہ ایک مظلوم یہاں پر، رسول کا صحابی یہاں پڑا ہے۔ ابو ذر نے جب بیٹی کو پریشان دیکھا تو کیا کہا؟ بیٹی پریشان نہ ہو، میرے حبیب نے مجھے خبر دی تھی کہ ابو ذر تو ایسے شہید کیا جائے گا۔ بیٹی بس اس راستے پہ نگاہ کرتی رہے، یہاں سے ایک قافلہ آئے گا، کوفہ کی جانب سے ایک قافلہ آئے گا، کوفہ کے راستے سے، وہاں چلی جانا اور ان کو جا کر اتنا بتانا کہ رسول کا ایک صحابی بوڑھا یہاں پر مر رہا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ بیٹی کبھی باپ کے پاس آتی ہے، کبھی اس راستے پر جاتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے کہ ناگہان بیٹی کو ایک قافلہ نظر آ جاتا ہے۔ قافلہ چلتا ہوا جب قریب آیا، آگے بڑھ کر سلام کر کے کہتی ہے آپ کوفہ سے آ رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا آپ کو کہاں سے معلوم ہے کوفہ سے آ رہی ہوں؟ کہا یہاں پر رسول کا ایک بوڑھا صحابی سسک سسک کے مر رہا ہے، پانی نہیں اس کے حلق میں ڈالوں، مرہم نہیں اس کو دوں، کھانا نہیں اس کو دوں، مجھے اس نے کہا ہے کہ اسے رسول اللہ نے بتایا تھا ادھر سے کاروان آئے گا، اس کاروان کو کہنا رسول کا ساتھی صحابی یہاں پر مر رہا ہے۔ وہ کاروان آ گیا۔ عزیزو اس کاروان میں ایک علی کا ساتھی موجود تھا، مالک اشتر اس کاروان کے اندر موجود ہیں۔ مالک آتے ہیں، آ کر دیکھا، ابو ذر کو پہچان لیا۔ ابو ذر دنیا سے گزر چکے ہیں، ابو ذر دنیا سے گزر چکے ہیں۔ مالک اشتر نے اپنی چادر کا کفن دیا، قبر کھودی، جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ابو ذر کو دفن کر کے قبر کے نشان بنا دیے۔ ابو ذر کی بیٹی کو ساتھ لے کر چل پڑے کہ اے بیٹی تو اس غربت کدے میں صحرا میں اب کیا کرے گی، چل ہمارے ساتھ۔ میں کہوں گا اے ابو ذر کی بیٹی آپ تو ایک کاروان کا راہ تکتی رہی، وہ کاروان آ گیا۔ ایک بیٹی کربلا میں تھی جو جلے ہوئے خیموں اور مقتل کے درمیان دوڑتی رہی، دامن پہ آگ لگی ہوئی تھی، کوئی بجھانے والا نہیں تھا۔ جب ایک شخص آگے آیا، آ کر کہا بچی میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، اپنے رخسار آگے کر کے کیا کہتی ہے کہ مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا، میں پہلے تماچے کھا چکی ہوں۔ اے کاش ابو ذر بڑے خوش قسمت ہو، مالک اشتر آ پہنچے، اپنی ردا کا کفن دے دیا۔ ذرا فرزند زہرا کا جنازہ دیکھو، ذرا فرزند زہرا کا جنازہ دیکھو، خاک پہ پڑا ہوا، ریت پہ پڑا ہوا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ اور اے ابو ذر تیری بیٹی کو مالک اشتر ایک یتیمہ
سمجھ کر دست نوازش ہاتھ پہ سر پہ پھیر کر اپنے ساتھ لے گئے. لیکن آؤ کربلا میں حسین کی بیٹی کو دیکھو کس طرح سے شفقت کے ہاتھ پھر رہے ہیں. کبھی ایک طرف سے تماچے پڑتے ہیں, کبھی دوسری طرف سے تماچے پڑتے ہیں. سب کو اپنے رخسار دکھاتی ہے, اپنے چھدے ہوئے کان دکھاتی ہے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں